أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد للہ الذی. عزیز دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے یہ سنا ہے کہ پچھلی گزری قسطوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی کیسے دی. اب جب جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 80-90 سال کی عمر کو پہنچے تو ہمساؤں کے گھر سے ایک بچے کی آواز سنی تو دل میں اولاد کی طلب پیدا ہوئی کہ اولاد کتنی میٹھا تحفہ ہے، میوہ ہے رب کی طرف سے. تو 80-90 سال تک اولاد نہ ہوئی تو رب کی بارگاہ میں شاکر رہے. جب دل میں تمنا پیدا ہوئی تو رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، مجھے نیک لائق اولاد دے. تو رب نے فرمایا فبشرنہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس سے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. سبحان اللہ. اب دیکھیے رب کریم نے اپنے خلیل اللہ کی دعا قبول کی اور بشارت دی ایک خوبصورت ہنر عقل مند لڑکے کی، یعنی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اب اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو پھر جب دیر سے اولاد ملتی ہے تو اس میں محبت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سیدہ سلام اللہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. جب اولاد ہوئی تو پھر رب کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم اسے وادی غیر میں چھوڑ کے آ. حضرت جناب اماں سہرہ رقص کرنے لگی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت اماں سہرہ تھی. ان کے بدن سے تب تک اولاد نہ ہوئی تھی تو انہوں نے اجازت دی اور عرض کی اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، آپ شاید میرے بدن سے آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو آپ حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ کے بارے میں کہا کہ ان سے نکاح کر لیجئے. تو جب نکاح کیا تو پھر ان میں سے اولاد ہوئی تو پھر جس بیوی کی طرف اولاد تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا ادھر زیادہ ہو گیا کیونکہ بچے کی محبت تھی. تو حضرت اماں سہرہ رشک کرنے لگی. ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے. حسد نہیں، رشک کرنے لگی کہ کیسے نصیب ہیں حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ کے کہ بعد میں آئی ہیں تو جناب خلیل اللہ کا زیادہ وقت ادھر گزرنے لگا ہے. در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے خلیل اللہ کی اس بچے کی محبت میں وہاں پہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو جب رشک کرنے لگی تو کہنے لگی کہ ان کو ہم سے وہاں دور چھوڑ کے آؤ. تو جب خلیل اللہ نے اللہ کی طرف توجہ کی تو رب کریم نے بھی یہی حکم دیا کہ اے خلیل، یہ تیری بیوی کی خواہش نہیں ہے، یہ تیرے رب کی بھی یہی خواہش ہے کہ تو جناب حضرت
اما ہاجرہ سلام اللہ کو وادی غیر میں چھوڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزہ پانی کا لیتے ہیں، 2 کلو کھجوریں لیتے ہیں، اپنی بیوی لیتے ہیں، اپنا بچہ لیتے ہیں، ایک وادی زیزار میں، غیر جنگل میں، جہاں آج پوری دنیا وہاں جا کے جھکتی ہے، اس وقت وہاں پہ اتنا جنگل تھا، پہاڑی علاقہ تھا، کچھ نہ تھا، وہاں جا کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اب عزیز دوستو سنتے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، کہ کیسے شانوں کے ساتھ یہ قربانیاں ادا کرتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد اولاد ملی ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اپنے سے دور کر دے اور وہاں چھوڑ کے آ جہاں پہ کوئی اور بستہ نہیں ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی دور دور تک وادی ہے، نہ کوئی دور دور تک آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہے جہاں پہ خطرات ہی خطرات ہیں، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ وہاں چھوڑا تو جناب خلیل اللہ چھوڑنے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ کو ساتھ لیا، بچے کو لیا، ایک مشکیزہ پانی کا لیا، 2 کلو کھجوریں لی، وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کے وہاں بٹھا کر واپس آنے لگے تو حضرت اما ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے نبی، مجھے یہاں کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، 2 بار پوچھتی ہیں۔ تیسری بات پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، مجھے اتنا بتا دو کہ یہاں مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا میرے رب کا حکم ہے؟ تو جناب حضرت خلیل اللہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حالانکہ شوہر کو تسلی دینی چاہیے تھی، یہاں جناب حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ پھر تسلی دے رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اے ابراہیم پریشان نہ ہونا، اے اللہ کے خلیلہ پریشان نہ ہونا، پھر مجھے اللہ آباد کرے گا یہاں، پھر میرا رب مجھے یہاں ضائع نہیں کرے گا، وہ کریم ہے، وہ مجھے یہاں آباد کرے گا، اگر اس کی مرضی ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا، میں یہاں صابر سے شکر سے وقت گزاروں گی۔ سبحان اللہ۔ ایسا تقوی ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو ہماری ماؤں کا تقوی، اللہ تعالی ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو ان شان و بری ہستیوں کی راہوں کا مسافر بنائے۔ تو حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ وہاں پہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر فرمانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ اگرچہ اندازہ کریں تو اتنے وقت میں، سبحان اللہ کیسی شان ہے، اتنے وقت میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ 2 کلو کھجوریں اور پانی کتنے زیادہ سے زیادہ دن نکالے جاتے ہیں۔ تو جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پھر جب ماں کا کھانے پینے کا سامان نہ ہو تو پھر بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بیٹے کی محبت میں تڑپتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کوئی آبادی ملے جہاں سے میں اپنے بیٹے کے لیے پانی لاؤں، اس کی پیاس بجھاؤں۔ بیٹا پانی کے لیے پیاسا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کہ کوئی چیز ملے۔ تو کبھی پہاڑی پہ، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، دوڑ دوڑ کے چکر لگا رہی ہیں کہ دور دور سے کوئی آبادی نہیں نظر آ رہی، بھاگتی ہیں۔ کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ، جب پہاڑی کی چوٹی پہ جاتی ہیں تو دوسری طرف نہیں جاتی کہ پیچھے سے کوئی جنگلی جانور آ کے میرے بچے کو نہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ اس کی محبت میں واپس آتی ہیں، اس کی محبت میں جاتی ہیں۔ تو جب دوڑ دوڑ کر یہ چکر لگاتے ہیں تو جب 7 چکر پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک، اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی مبارک زمین پہ رگڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ کی یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، فرمایا ہے اے میری بندی، یہ تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، قیامت تک جب تک یہ حاجی یہاں آتے رہیں گے، دوڑ دوڑ کر یہ چکر لگاتے رہیں گے۔ یہ اتنی شان والی ادا تھی کہ اللہ کو اتنی محبوب آئی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دی ہر حاجی پر کہ وہ آ کر صفا مروہ کے یہ چکر لگائے۔ تو یہ صبر دیکھو،
اب آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اولاد ملی اور اولاد ملنے کے بعد یہ حکم مل گیا، حضرت خلیل اللہ وہاں چھوڑ کے آئے۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فلما بلغوا ما حسیا کالا یا بنیا، سبحان اللہ، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے۔ اب مختلف روایات دے وچ عمر 7 سال 9 سال 10 سال جتنی بھی ہے، مطلب کہ اتنی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے کہ چلنے پھرنے لگ گئے، باپ کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرنے لگ گئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور خواب کیا دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ خواب دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے خلیل، اپنی پیاری سی پیاری چیز میری راہ پہ قربان کر۔ تو کتنے اونٹ ذبح کر دیتے ہیں، کتنے مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں، لیکن خواب مسلسل پھر وہی۔ تو پھر دل میں خیال آتا ہے مجھے سب سے پیارا تو میرا بیٹا ہے۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فانظر ماذا تارا، سبحان اللہ، ماذا تارا کالا یا اباتف ال ما تؤمر سا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، سبحان اللہ۔ کہا اے میرے باپ، سبحان اللہ، ایسے بیٹے شانوں والوں کی شان سنو۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، سبحان اللہ، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ کیسی شان۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ بیٹے کی تربیت ماں نے کی تھی، کیونکہ باپ تو چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ دنوں کا تھا، چند مہینوں ہفتوں کا تھا، تو اللہ کے حکم سے وادی غیر میں چھوڑ کے آ گئے تھے، تو وہاں پہ تربیت کرنے والی ماں تھی، اور ماں نے ہی بیٹے کو باپ کا فرما بدار بنایا۔ جب مائیں بیٹوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں تو پھر بات جان کی بھی آ جائے تو بیٹے کہتے ہیں کیجئے جو آپ کو رب کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جناب لخت جگر جناب حضرت ذبیح اللہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ، کیجئے جو رب کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے پھر قرآن کی شان سنتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پہ دیکھیے کہ لے کے اپنے بیٹے کو چل پڑے گھر سے، بیوی کو بتایا کہ دوست کی دعوت میں جانا ہے، ایک چھری لی ایک رسی لی۔ بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ دوست کی دعوت میں چھری اور رسی کا کیا کام ہے۔ چھری لی، رسی لی، بیٹے کو لیا اور چل دیے، سبحان اللہ۔ اب جب بیٹے کو لے کے چلے تو شیطان کو تو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، شیطان تو برائی کرانے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ اب یہ شیطان چاہ رہا ہے کہ یہ کام نہ ہو، تو جناب حضرت اما ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں شیطان آ جاتا ہے کہ جی آپ کے بیٹے اور آپ کے خاوند، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ تو حضرت اما ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیسے دوست کی دعوت ہے جس میں چھری اور رسی؟ فرمایا بس یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے دوست کی دعوت میں لے گئے ہیں۔ تو آگے سے شیطان کہہ رہا ہے کہ ان کا وہ دوست کی دعوت میں نہیں گئے، وہ اپنے بیٹے کو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت اما ہاجرہ فرماتی ہیں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اور بیٹا بھی وہ جو سبحان اللہ جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بیٹا بھی وہ جو اتنی عمر کے بعد 80-90 سال کی عمر کے بعد جا ملا ہو، تو اس بیٹے کو کون قربان کرتا ہے؟ تو آگے سے شیطان کہتا ہے کہ ان کا یہ ہے،
ان کا خیال ہے کہ ان کے رب کا انہیں حکم ہوا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں قربان کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت اماں ہاجرہ سلام اللہ فرماتی ہیں پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، اللہ کرے ایسی مائیں ہوں، سبحان اللہ، فرماتی ہیں پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، یہ تو اللہ نے مجھے ایک اسماعیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں دے اور رب کی راہ میں قربان کرنے آ جائیں تو میں ایک سے ایک کر قربان کرتی رہوں گی، مجھے پرواہ نہیں ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ جب شیطان کی وہاں پہ بات نہ بنی تو پھر بھاگا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی وہی جملے، فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ایک زندگی دی ہے، ہزار دے تو رب کی راہ پہ قربان، سبحان اللہ۔ پھر جناب وہاں پہ بھی شیطان کی بات نہ بنی تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا ابراہیم اللہ کی وحی آتی ہے نبیوں پر، آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب میں شیطان بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس وحی تو نہیں آئی، حالانکہ اللہ کے نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے روڑے اٹھائے اور شیطان کو مارے کہ دفع ہو جا، تو مجھ سے میرے ارادے پہ روک نہیں سکتا، میں اپنا کام کر دکھاؤں گا، سبحان اللہ۔ شیطان کا بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں اس پہ تیرا بس چلنے والا نہیں۔ تو یہ چن ہوئے بندوں میں سے حضرت خلیل اللہ ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی شانیں تو ورا و ورا ہیں، سبحان اللہ۔ خلیل اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا قرآن پھر ہمیں بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ فلما اسما وطلہ للجبین، سبحان اللہ۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی، سبحان اللہ، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، سبحان اللہ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت کا حال نہ پوچھیے، اس وقت کا حال نہ پوچھیے، اللہ کہہ رہا ہے، اور فرمایا وَنَادَيْنَهُ اَيَّا اَيَّا ابراہیم، سبحان اللہ، اور ہم نے اس، سبحان اللہ، اس ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دیا، قد صدقت تریا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے ابا حضور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اور مجھے کس کے باندھ دیجیے، اس لیے نہیں کہ میں تڑپوں، اس لیے کہ کہیں میرے تڑپنے سے، کیونکہ موت کے وقت بندہ تڑپتا ہے، جب آپ ذبح کرنے لگے میں تڑپوں اور میرے خون کے چھٹے آپ کے کپڑوں کو نہ لگ جائیں، کیونکہ نبی کی ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھو بیٹے کا تقویٰ کہ نبی کا ادب نہیں بھولے، قربان گاہ میں پہنچ گئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی قطرہ خون کا آپ کے کپڑوں کو نہ لگ جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ نبی کی بے ادبی ہو، لہٰذا آپ مجھے کس کے باندھ لیجیے اور اپنی آنکھوں پہ اوپر پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ذبح کرنے کے وقت بیٹے کی محبت میں، سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے ان باتوں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، چھری تیز کر لیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا ہے اور چھری چلا رہے ہیں اور چھری چلتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، اللہ کا حکم چھری پہ آتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کاٹنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش و جذبات کے ساتھ اس چھری کو جب پتھر پہ مارتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جب گردن پہ چلاتے ہیں بیٹے کی گردن پہ تو چھری چلتی نہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بے شک یہ روشن جانچ تھی،
یہ روشن جانچ تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ وفادینہ بذبح عظیم، ایک فدیہ دے کر، ایک ذبح اس کے فدیہ میں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ملا رب کی طرف سے، جاؤ جنت سے ایک دمبا لو، ایک مینڈا لو، اور اسے لے جاؤ، اور چھری چلنے سے پہلے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر وہاں پہ یہ فدیہ ہماری طرف سے دے دو، اور ہمارے اسماعیل کو بچا دو۔ خواب بھی سچ کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا دیا۔ اور یہ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وَتَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سبحان اللہ، سلام علی ابراہیم، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بیٹا بھی بچا دیا۔ جب رب کی بارگاہ میں سودا بندہ کرے تو ایسے کام ہوتے ہیں، رب کے حکم پر۔ یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا جا رہا ہے، اپنا بیٹے کو کہہ کر رب کی بارگاہ میں قربانی کرنا شروع کر دی، تو پھر رب تعالیٰ نے یہ صلہ دیا، بیٹا بھی بچا دیا۔ اتنی بڑی امتحان پہ ذبح دے کر، فدیہ دے کر، ایک ذبح بھیج کر بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچا دیا، پچھلوں میں تعریف بھی فرمایا باقی رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف بھی باقی رکھ دی، سلام علی ابراہیم، اور سلام ہو ابراہیم پر۔ سبحان اللہ، سلام بھی رب نے بھیجا، پچھلوں میں تعریف بھی باقی رکھی۔ فرمایا قیامت تک لوگ آپ کی شان بھی پڑھتے رہیں گے، آپ پر سلام بھی بھیجتے رہیں گے، اور آپ کی اس سنت کو ادا بھی کرتے رہیں گے۔ اور اللہ والوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا ذبح کر دیا تھا، فدیہ دے کر اس لیے بچایا کہ قیامت تک آنے والوں کو بیٹے نہ دینے پڑیں، وہ ایک خوبصورت جانور لے کے رب کی رضا میں اپنے مال سے قربانی دیں۔ تو عزیز دوستو، قربانی کی یہ شان ہے۔ قربانی کیا ہے؟ در حقیقت قربانی کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رضا۔ باپ، سبحان اللہ، بیٹے اولاد کی قربانی ہو یا مال کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کہ ایک سال بعد قربانی نہیں ہے، سارا سال حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے کہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا، اتنا مال عطا کیا کہ چراگاہ میں مال کے ریوڑ تھے، اتنیاں بکریاں کہ ماتی نہیں، اتنیاں بھیڑیں، اتنی گائے، اتنی بھینسیں، اتنے اونٹ کہ چراگاہ میں غلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور چراگاہ میں مال چل رہا ہے، ریوڑ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پھر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَاتَّخَذُوا ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ جو اس کے شان کی لائق ہے، فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں مالک جسے اتنا مال دیا جائے وہ دوست تو بننا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میرا خلیل ہے، جاؤ آزمائش کر لو۔ تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں زمین پہ آ کر کھیت میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، اور انسانی شکل میں آ کر پڑھنے لگتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ فرشتہ پڑھنے لگتا ہے تسبیح، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں اور مچلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب کا نام کون لے رہا ہے، یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے۔ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، گھومنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، بڑی میٹھی آواز ہے اس کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھ کے رب کا ذکر کر رہا تھا۔ تو وہ فرشتہ خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا تو میرے رب کا نام لے رہا تھا؟ فرمایا ہاں لے رہا تھا۔ یار ایک بار پھر نہیں لیتا، پھر نہیں سناتا، سنا میرے رب کا نام۔
تو وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنے رب کا نام اپنی مرضی سے لے رہا تھا، اب تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، بس یار دیا بتا کیا لے گا میرے رب کا نام سنانے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو فرشتہ کہنے لگا ابراہیم اس ریوڑ میں جتنی بکریاں بھیڑیں چر رہی ہیں سب لے لوں گا، پھر رب کا نام سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جا بس جا، بکری بھی ساری دیں بھیڑیں بھی دی، تو میرے رب کا نام سنا۔ تو فرشتہ پھر پڑھنے لگ جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی روتے ہیں کبھی مچلتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے، کتنی میٹھی تیری آواز، پھر سنا۔ تھوڑی دیر فرشتہ پڑھتا ہے پھر خاموش آ جاتا ہے، کہتا ہے ابراہیم پیسے ختم ہو گئے۔ فرمایا یار سنا، نہ علماں وچ پھسا سانو، یار دی گل سنا سانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بس یار تو بتا کیا لے گا۔ فرمایا ابراہیم بھیڑیں بکریاں میں لے چکا، گائیں بھینسیں جتنی چر رہی ہیں سب لے لوں گا، پھر سناؤں گا رب کا ذکر۔ فرمایا بس یار جا دیا سارا کچھ، گائیں بھی دی بھینسیں بھی دی، تو میرے رب کا نام سنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ پھر پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تھوڑی دیر فرشتہ پڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مچلتے ہیں روتے ہیں، یار کتنی تیری میٹھی آواز ہے، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں چپ کیوں کر گئے، سنا میرے رب کا نام۔ کہتا ہے نہیں ابراہیم بھیڑ بکریاں میں لے چکا، گائیں بھینسیں میں لے چکا، صرف اونٹ رہ گئے ہیں، یہ بھی لے لوں گا پھر سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جا سارا کچھ ہی تجھے دیا، پورا ریوڑ کا ریوڑ ہی تجھے دیا، تو سنا میرے رب کا نام۔ تو فرشتہ پھر پڑھنے لگتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ تو جب تھوڑی دیر پڑھتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یار خاموش ہو گیا، پھر سنا میرے رب کا نام سنا، تو نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فرشتہ کہتا ہے ابراہیم مال سارا میں لے چکا، پیسے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، اب تیرے پاس کچھ ہے جو میں سناؤں؟ اب میں نہیں سناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال جملہ فرماتے ہیں یار جتنا تو نے مال لے لیا ہے، اس کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کو چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر تو چاہیے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں تو مجھے روٹی پانی نہ پوچھنا، تو مجھے کچھ نہ دینا، مجھے اپنے جانوروں کی نوکریوں کے لیے رکھ لے، نوکری کے لیے رکھ لے، تو مجھے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے مال کی نوکری کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تو فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، اب واقعہ ہی رب کے دوست ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں جان کی باری آئی تو فرمایا جلانا کے پہ راضی ہے رب، مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اولاد کی باری آئی، فرمایا جاؤ وادی غیر میں چھوڑاؤ، تو چھوڑ کے آ گئے۔ کام کاج کے لیے ہوئے تو فرمایا خواب میں آئے کہ رب کو سب سے پیاری چیز دو، تو بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ مال کی باری آئی تو سب کچھ دے دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ اور یہاں تک نہیں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ روز لنگر کھانے پکتے تھے۔ یہاں پہ تو لوگوں کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں، جی پیر صاحب کا کیا کام ہے، جی دعوتیں کرنا، یہ وہ سیدھا سادہ کام ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب کا یہ کام کیا ہے؟ بھائی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا کہ بدترین وہ دعوت ہے جس میں مہمان نوازی میں غریب نہ بلائے جائیں، صرف امیر امیر بلائے جائیں۔ فرمایا بہترین وہ دعوت ہے، بہترین وہ مسلمان ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلانے میں بھوکھوں کو پہل کرے۔ تو یہ تو نبیوں کا، انبیاء کا طریقہ ہے، نیکوں کا طریقہ ہے دعوت کرنا، لوگوں کو بہترین کھانے کھلانا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، ایک وقت ایسا آیا کہ قید سالی پڑی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گندم ختم ہو گئی اور مہمان آ گئے، تو جناب حضرت اماں سہرہ فرماتی ہیں اے ابراہیم گندم ختم ہوئی ہے، فرمایا فکر نہ کرو، میں اپنے کچھ غلام بھیجتا ہوں، مصر کا جو بادشاہ ہے وہ میرا دوست ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں، وہ ان دنوں میں گندم کچھ جمع کر لیتا ہے تو وہ مجھے گندم ضرور دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 5 غلام بھیجتے ہیں، 5 غلام اونٹ لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام لے کے مصر کے بادشاہ تک پہنچتے ہیں۔ تو مصر کا بادشاہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں ضرور دیتا، قید سالی کی وجہ سے میں نے تو گندم اب ساری تقسیم کر دی ہے۔ اب واپس آ رہے ہیں غلام، راستے میں سوچتے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا اس گھر میں 4 دیواری جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی، اندر سے باہر کے لوگ دور سے آتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے غلام کہ اب سامنے سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو جب ہم جائیں گے تو اونٹوں کو خالی دیکھ کر وہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان بوریوں میں گندم کی بجائے ریت بھر لیتے ہیں، اونٹوں پہ لاد لیتے ہیں، جب وہاں پہ جائیں گے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اور ان کو ہم بتا دیں گے، پھر وہ خود بعد میں ان کو مطمئن کر دیں گے، پہلے ان کو تسلی مل جائے گی۔ آؤ اللہ والوں کا طریقہ دیکھو کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل رکھنے کے لیے یہ ترکیب کرتے ہیں اور ان بوریوں میں ریت بھر کے اونٹوں پہ لاد لیتے ہیں۔ اب جب اونٹ پہنچتے ہیں تو غلام فوراً انہیں اتار کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں سہرہ کو حکم دیتے ہیں کہ گندم نکالو اور روٹیاں بناؤ۔ تو حضرت اماں سہرہ وہ گندم کھولتی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں، بوریاں کھولتی ہیں، فرماتی ہیں اتنی خوشبودار گندم کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے نہ سونگھی تھی، سبحان اللہ، اتنی خوشبودار گندم۔ اور میں روٹیاں پکائیاں تو ایسی روٹیاں ہم نے پہلے نہ دیکھی تھی، دور دور تک مہک ہے، گندم میں سے خوشبو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے آگے کھانا چن دیا گیا، دفتر خان لگ گیا، مہمان کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگے تو وحی آنے لگی کہ ابراہیم یہ آپ کے مصر کے دوست نے گندم نہیں بھیجی، رب کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کا شکر ادا کے سر سجدے سے اٹھایا تو بی بی صاحبہ حضرت اماں سہرہ کہتی ہیں اے ابراہیم آپ کے مصری دوست نے بڑی خوبصورت گندم بھیجی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ مصری دوست نے نہیں، یہ عرشی دوست نے گندم بھیجی ہے۔ اس دوستو یہ شان ہے اللہ والوں کی، اللہ تعالی ہمیں ان کی شانوں کا مسافر بنائے۔ قربانی کیا ہے؟ ہم سن چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان رب کی رضا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں، 13ویں شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو بندہ 10 ذی الحج کو خون بہاتا ہے اس سے افضل کوئی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب ترین نہیں ہے، سب سے زیادہ یہ نیکی اللہ کو پسند ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں خون بہاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ اور حدیث کے اگلے لفظ ہیں کہ زمین پر اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے گناہ معاف۔ یہ شان ہے قربانی کی۔ اور اگلے اسی حدیث پاک کے لفظ ہیں، 13ویں شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ کل وہ جانور اپنے کھرڑے، اپنی کھال اور اپنے سینگ، یہ تینوں چیزوں کے سمیت رب کی بارگاہ میں آ کے اس بندے کی شفاعت کریں گے جس بندے نے اسے ذبح کر کے کل اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہوگا، قربان کیا ہوگا۔ وہ جانور کل اس کی شفاعت کرے گا، لیکن ہو خالص دلی، خوش دلی کے ساتھ رب کی رضا پہ قربانی ہو۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کر لیں ورنہ ہمارے بچے کس طرف دیکھیں گے۔ گوشت کی نیت ہو، بچوں کے کھانے کی نیت ہو،
لوگوں کے دکھلانے کے لیے نیت ہو کہ پچھلے سال ہم نے اتنی قربانی کی تھی، اب اگر ہم قربانی نہ کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اسے قربانی نہیں کہتے۔ پچھلے سال تھی، اللہ نے دی تھی تو کر لی تھی، اس سال نہیں ہو سکی تو نہ صحیح، لیکن دکھلاوا نہ ہو۔ اور قربانی کی شان یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی اس پہ واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر صاحب نصاب نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس پہلو پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ طیبہ میں جتنے سال گزارے ہیں، ہر سال 2 سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ایک سال آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ مبارک ذبح فرمائے، اور روایت میں آیا کہ اونٹ ایک دوسرے سے گردنیں پھیلا کر آگے بھاگتے تھے کہ پہلے آقا مصطفیٰ مجھے ذبح کریں، پہلے مجھے ذبح کریں، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ موت نہیں ہے، یہ تو جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ذبح ہوگا وہ تو دانی زندگی پا جائے گا۔ اور آقا مصطفیٰ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی کر نہیں سکتے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، دل چاہتا ہے پر کر نہیں سکتے۔ تو یہ شان ہے